ہمیں فخر ہے اپنے پاکستانی ہونے پر اور ہمیں فخر ہے اپنے بول والا ہونے پر۔ میں ہوں نذیر لغاری اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ٹاپ 5 بریکنگ۔ آج ہم ایک خاص پروگرام کر رہے ہیں۔ آج 8 ستمبر ہے۔ 7 اور 8 ستمبر 1965 کو پاکستان کی بحریہ نے وہ کارنامہ انجام دیا تھا کہ بھارت کی آنکھیں پھوڑ ڈالی تھیں اور وہاں کا جو ریڈار سسٹم ہے اس کو نیست و نابود کر دیا تھا، اور دوارکا شہر پر جو ہے وہ گولوں کی بوچھاڑ کر دی تھی۔ اور اس تاریخی دن کے مناسبت سے ہم پاک بحریہ جو ہے وہ 8 ستمبر کو ان کا خاص دن ہوتا ہے اور اس دن کو ایک خاص دن کے طور پر مناتے ہیں۔ آج تقریبات بھی ہوتی رہی ہیں اور اس مناسبت سے ہم نے اسٹوڈیوز میں زحمت دی ہے اہم افسران کو پاک بحریہ کے۔ ہمیں جوائن کر رہے ہیں ڈائریکٹر سمرین ٹریننگ سینٹر جناب کیپٹن محمد اشرف بھٹی صاحب، اور ان کے ساتھ تشریف فرما ہیں پاکستان میرینز کے پہلے کمانڈر ہیں کموڈور ریٹائر عبید اللہ صاحب، اور ان کے ساتھ ہیں ڈائریکٹر انڈیجینیس ٹیکنیکل ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن کیپٹن ریٹائر حسن مختار صاحب۔ اس خاص دن کی مناسبت سے کہ جو 1965 کو کس طرح سے ہمارے 8-9 جو ہیں وارشپ یہاں سے چلے ہیں، اس میں ڈسٹرائر بھی تھے اور اس کے اندر جو ہے وہ سبمرین بھی تھی، اور وہ جب جا رہے تھے اس مشن کے لیے اور جب وہ پہنچے ہیں لگ بھگ 12:55 پر انہوں نے اپنے آپریشن کا آغاز کیا، تو ہم چاہیں گے کہ وہ اس دن کی مناسبت سے کچھ چیزیں جناب کموڈور عبید اللہ صاحب شیئر کریں۔ آپ سینئر ہیں اور اس لیے آپ سے ہم شروع کرتے ہیں۔ جی بالکل، میرے لیے یہ اعزاز کی بات ہے، فخر کی بات ہے، اور ہم سب کے لیے، سارے پاکستانیوں کے لیے، کہ پاک بحریہ نے سائلنٹ سروس ہوتے ہوئے یہ ایک ایسا ایگریسو اور آفینسو آپریشن انڈرٹیک کیا جس کو آپریشن دوارکا کہتے ہیں۔ اس میں 7 جہازوں نے حصہ لیا، ایک کروزر تھا، ڈسٹرائر تھے، فریگیٹ تھے، اور ان کی کمانڈ کموڈور SM انور صاحب کر رہے تھے۔ اور کیا بات ہے کہ جنگ میں ایڈمرلز، کیپٹنز، کموڈور اور تمام دوسرے سیلر ایک ہی جگہ، ایک ہی خطرے سے نبر و آزما ہونے کے لیے ایک ہی جہاز پہ موجود ہوں، اور سب سے اگلے اور سب سے پہلے جہاز کے اوپر اس پورے فلیٹ کا کمانڈر ہو۔ یعنی وہ بابر پر تھے؟ وہ بابر پر تھے، اور بابر سب سے پہلا جہاز تھا۔ اور کیا آفینسو آپریشن تھا جناب لغاری صاحب۔ بابر تھا، PNS خیبر تھا، بدر تھا، اور PNS جہانگیر تھا، PNS شاہ جہان تھا، PNS عالمگیر تھا، اور ٹیپو سلطان تھا، غازی اور سبمرین غازی نے بھی۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ جناب کس طرح سے یہ کارواں چلتا ہے اور پہنچتا ہے دوارکا، اس کے بارے میں ذرا۔ جی بڑی اچھی بات آپ نے کہی۔ تھوڑی دیر کے لیے سبمرین غازی کو ایک طرف رکھتے ہیں، چونکہ دوارکا آپریشن پہ اگرچہ یہ پورا انٹیگریٹڈ سارا آپریشن تھا جس میں دوارکا میں سبمرین کا یہ آپریشن شامل تھا، مگر تھوڑی دیر کے لیے وہ جن گولوں کی بوچھاڑ کی آپ نے بات کی ہے وہ ذرا میں آپ کو سناؤں تو بہتر ہوگا۔ 200 کلومیٹر دور یہ جگہ ہے کراچی سے، جس کا نام ہے دوارکا۔ پاکستان نیوی اس وقت بھی اور آج بھی ہندوستان کی نیوی سے 1/3 عددی صورت میں ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے لغاری صاحب، ہم نے فوج میں کبھی تو عددی بنیاد پہ تو جنگ لڑی نہیں، ہم نے تو جذبے سے، ہم نے تو جنون سے، اللہ کے اوپر ایمان سے جنگ لڑی۔ اچھا، وہاں کوئی مزاحمت نہیں تھی، وہاں پر کوئی شپ نہیں تھا، وہاں پر کوئی ان کا وارشپ موجود نہیں ہے، ان کے کوئی سبمرین موجود نہیں ہے، آپ پہنچتے ہیں دوارکا اور دوارکا جو ہے آپ جا کر گولوں کی بوچھاڑ شروع ہو جاتی ہے۔ یہ کبھی بھی ہمیں نہیں ہوگا کہ وہاں کوئی موجود نہیں ہوگا، یہ تو دہشت ایسی تھی کہ یہاں سے 200 میل جب وہاں گئے
دیکھیے ہر ملک کا ایک ٹیریٹوریل واٹر ہوتا ہے. ہم کراچی سے چلے 12 کلومیٹر ٹیریٹوریل واٹر ہمارا ختم ہو گیا, انٹرنیشنل واٹر شروع ہو گیا, اس کے بعد انڈیا کا 12 کلومیٹر کا ٹیریٹوریل واٹر شروع ہو گیا. کیا جنگ میں ایسی بھی کوئی امید ہو سکتی ہے کہ دشمن جو ہے وہ سو رہا ہو؟ یہ ہماری ایک آفینسو سوچ تھی, ہم نے ٹوٹل سرپرائز کر دیا. میرے خیال ہے کہ یہ اس میں بڑی اہمیت کی بات یہ تھی جناب کیپٹن حسن مختار صاحب کہ ایک تو یہ کہ وہاں پہنچنا اور اس سوچ کے ساتھ پہنچنا کہ اگر یہاں پر ان کا ریڈار سسٹم ختم ہو جاتا ہے, تباہ ہو جاتا ہے, تو پھر ان کی جو فضائی سرویلنس ہے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے نا. جو فضائیہ کی جو ہماری فضائیہ کی کامیابیاں, ایئر فورس کی جو کامیابیاں ہیں, وہ اپنی ان کی بہادری, جرأت سب کچھ اپنی جگہ پر ہے. لیکن جب ریڈار سسٹم تباہ ہو گیا تو ان کے لیے تو دیکھنا ہی ایسا ہو گیا نا جیسے آنکھیں بے نور ہو گئی ہیں. بالکل ٹرو آپ نے کہا. ایکچولی یہ جو ساری جو جنگ لڑی گئی نا, یہ ایک جذبہ ایمانی سے لڑی گئی. اس میں ہم نے بہت سپیریئر دشمن کو ہم نے بہت زیادہ انفلیکٹ کیا, جیسے سر نے بتایا. اچھا کیسے؟ یعنی 55 گولے ایک جو ہے وہ وارشپ داغ رہا ہے, باقاعدہ وہ جو ہے اس طرح سے نشانہ بنا رہا ہے. ہاؤ از اٹ کہ جناب وہ مسلسل گولہ باری ہو رہی؟ بات یہ ہے, یہ بھی آڈینس کو بتا دیں کہ گولہ کتنا بڑا تھا. عام آدمی تو سمجھے گا نا اس کپ کے برابر تھا. مور دین 100 پاؤنڈ کا ایک گولہ تھا جس کو اٹھانے کے لیے بندے میں جان چاہیے. وہ تھے جو 50 گولے ہر جہاز نے فائر کیے اور ودن 5 to 7 منٹ برباد کر دیا. یہ بات ہے کہ ہمارے ہدف یا آبجیکٹیو تھے کیا, اور کیا اس دوارکا کے نیوی کے میرے خیال میں آبجیکٹیوز کے بارے میں جو ہے نا ہم کیپٹن اشرف بھٹی صاحب سے پوچھتے ہیں. آبجیکٹیوز تھے جب وہ جا رہے تھے, کیا سوچ کر جا رہے تھے کہ ہم نے دوارکا میں جا کر ان کی کون سی کیپیبلٹیز کو اور کون سی صلاحیت کو ہم نے جو ہے بالکل ڈسٹرائے کر دینا ہے؟ ایکچولی سب سے ضروری اور امپورٹنٹ بات جو تھی وہ یہ تھی کہ وہ جو ریڈار سٹیشن دوارکا پہ لگا ہوا تھا اس کو انڈین ایئر فورس یوز کر رہی تھی. انڈین ایئر فورس اس کو یوز کرتے ہوئے پاکستان میں مختلف جگہوں کے اوپر بڑا سکسیسفلی اٹیک کر رہی تھی. پاکستان نیوی نے اس وقت یہ ڈیسیجن لیا کہ یہ بہت ضروری ہے کہ جس چیز کو یوز کرتے ہوئے انڈین ایئر فورس پاکستان پہ حملہ کر رہی ہے اس چیز کو تباہ کیا جائے. اسی وجہ سے 7 ستمبر کو دوپہر کے ٹائم یہ آرڈرز جاری کیے گئے اور اس رات کو 7 اور 8 کی درمیانی شب یہ والا مشن کیا گیا, جس میں کہ اس وقت بھی وہاں پہ 2 انڈین نیوی کے آفسرز اور 12 سیلرز اس جگہ پہ ڈیوٹی پہ موجود تھے, جو کہ اس پورے مشن کے اندر جن کو کہ وہ بھی ہلاک ہوئے اس مشن کے دوران. اور ہمارا پرپس بھی اچیو ہوا کہ ریڈار سٹیشن مکمل طور پہ تباہ ہو گیا, اس کے ساتھ جتنا ایسوسیٹڈ انفراسٹرکچر تھا وہ سب تباہ ہو گیا, اور اس کی وجہ سے جتنے بھی حملے انڈین ایئر فورس کیے جا رہی تھی پاکستان کے اوپر وہ فی الفور بند ہو گئے. جو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو آبجیکٹیوز تھے الحمدللہ بڑا سکسیسفلی گویا یعنی آبجیکٹیو یہ تھا کہ انڈین ایئر فورس کی کیپیبلٹیز کو بالکل تباہ کر دیا جائے, اور اس کا جو اگر وہ دیکھ ہی نہیں سکتے ہیں اور وہ اپنی سرویلنس کر نہیں سکتے ہیں فضا میں, تو کس طرح سے جو ہے آگے ڈیفنس کریں گے. یا یہی اسی وجہ سے یعنی جو ہمارے شاہینوں نے وہاں پہنچے اور کس طرح سے نشانہ بنایا. لغاری صاحب اصل میں جیسا انہوں نے کہا بالکل مناسب اور بہترین کہا. اس کے علاوہ بھی 3 اور بڑے آبجیکٹیو تھے. یہ جو دوارکا آپریشن تھا یہ صرف نیوی کے لیے نہیں تھا, اس کے ٹوٹل 4 آبجیکٹیو تھے. ایک انہوں نے بیان کیا کہ ایکچول اس ریڈار HFDF سٹیشن کو تباہ کرنا ہے جو انڈین ہوائی جہازوں کو سمت فراہم کرتا ہے کہ کراچی ادھر ہے, ادھر جاؤ اور مارو. بڑے 3 اور آبجیکٹیو تھے. نمبر 1 یہ تھا کہ جنگ تو ہو رہی تھی کشمیر میں اور انڈیا کی ساری ایئر فورس وہاں لگی ہوئی تھی وہاں ڈسٹرائے کرنے کے لیے. ٹو ڈائیورٹ انڈین ایئر فورس اینڈ انڈین ایگریشن ان کشمیر, یہاں پر اس کو تباہ کر کے ادھر آؤ. دوسری بڑی بات تھی
کہ جب 200 میل طے کر کے جائیں گے اور دوارکا پہ بمباری کریں گے تو کیا ہوگا؟ مورال آف انڈیا ایز اے نیشن زمین میں آ جائے گا، گٹوں میں آ جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ خاص طور سے ان کے ڈیفنس سوچیں گے کہ یہ کون لوگ ہیں، ہم سے 3 گنا طاقت میں کم ہیں، گھر آ کے مار کے یہ چلے گئے. اور یہی ہوا کہ اس کا جو رزلٹ ہوا وہ رزلٹ یہ ہوا کہ انڈین آرم فورسز کا اور انڈیا کے عام آدمی کا مورال اس لیول پہ آ گیا. کتنی دیر میں واپس آئے وہ ہمارے جو پینس شپس تھے جو گئے تھے وہاں پر جا کر یہ سب کچھ کر کے آئے، تو کتنا وقت لگا واپس آئے اور سارے سلامت واپس آئے؟ سر ہم تو وہاں گئے تھے کفن باندھ کے کہ شہادت کے لیے. یہ اللہ کی مرضی تھی کہ وہ ہمیں شہادت دے یا غازی بنا دے. یہ سارے غازی بن کے آئے. ایک جہاز ان کا پانی ہوائی جہاز اپنے بیس سے اڑ کر نہیں، ہم ان کے 5 کلومیٹر سے مار کے آ رہے ہیں. 5 کلومیٹر اونلی. دوارکا بندرگاہ سے بندرگاہ 5 کلومیٹر پہ سارے ایک لائن میں اور تباہی کر رہے ہیں. مجال ہے وہاں پر برابر میں ہی اوکھا پورٹ ہے، اس میں انڈیا کا جہاز تھا INS تلوار. مجال کسی ایک اچھا تلوار نے موومنٹ نہیں کی؟ ارے باہر نکلنے کی ہمت نہیں تھی. آپ پھر بتائیے کہ ایسی قوم جو اپنے سے بڑے سے ٹکرا جائے. اچھا آپ واپس آ رہے ہیں تو واپسی میں نہ تو ایئر فورس ہے، نہ کوئی تلوار ہے، نہ کوئی اور ہے. سر تلوار اور بلوار سب کے سب گھر بیٹھے رہے. اور اس کے بعد اگلے کی قوم نے پارلیمنٹ سے کہا کہ یہ پوچھا جائے اس انڈین نیوی سے کہ انہوں نے اس بری طریقے سے ہمیں ذلیل کیوں کروایا. کیپٹن حسن مختار صاحب، یہی ایک آپریشن تھا جو 1965 میں ہوا ہے دوارکا کا، یا اس کے علاوہ بھی آپریشنز کیے گئے؟ جو بیسک جو سب سے بڑا آپریشن تھا یہ تو دوارکا کا یہ ایک آپریشن تھا، جس کی وجہ سے جیسے سر نے فرمایا کہ مورال ان کا بہت ڈاؤن ہو گیا، اور اس حد تک ڈاؤن ہو گیا کہ پھر وہ کھڑے نہیں ہو پائے ہمارے سامنے، اور ان کی پوری نیشن کے اندر ایک کیوس آ گیا. اس کے بعد بھی پاکستان نیوی نے بہت سارے آپریشنز کیے، اور ہم نے ان کو جتنا ہم نقصان پہنچا سکتے تھے ہم نے ان کو انفلکٹ کیا. اور یہ بہت بڑا ایک چھوٹی نیوی کا ایک بہت بڑی نیوی کے اوپر ایک بہت بڑا امپیکٹ تھا، جو کہ میرے خیال میں انڈینز کا بھی نہیں بھول پائیں گے. اچھا کیپٹن اشرف صاحب آپ بتائیں کہ یہ تو 65 کے جنگ تھی، 70 کی جو جنگ ہوئی، 71 کی جو جنگ ہوئی ہے، اس میں کون سی چیزیں تھیں جو جس میں ہم ایڈوانس رہے، یا انڈیا نے ہمیں کتنا نقصان پہنچایا؟ میں سمجھتا ہوں کہ 1971 کی جو وار ہے اس میں جو پاکستان نیوی کا کردار ہے وہ سنہری حروف سے ہمیشہ لکھا جائے گا اور یاد رکھا جائے گا. اس میں اگر میں پرائمریلی اگر صرف ایک ہی آپریشن کی بات کروں تو وہ تھا پاکستان نیوی کی سمرین ہنگور کا ایکشن. پاکستان نیوی سمرین ہنگور نے اس جنگ کے دوران انڈیا کی سرحد کے قریب اس کے ایک شپ کو مکمل طور پہ ٹورپیڈو مار کے تباہ کر دیا. اس شپ کا نام INS کھوکھری تھا. اس کے علاوہ اس کے ساتھ ایک اور شپ تھا جس کو ٹورپیڈو مارے اور اس کو اس قدر نقصان پہنچایا کہ اس کے بعد وہ شپ کبھی بھی صحیح آپریٹ نہیں کر سکا. میں یہاں یہ بتانا بڑا فخر کے ساتھ یہ بتانا چاہتا ہوں اس موقع کے اوپر، ورلڈ وار 2 کے بعد کسی بھی کنونشنل سمرین کا پوری دنیا میں یہ ایک انوکھا منفرد اور واحد وار ایکشن تھا جس میں ایک اتنی بڑی نیوی کے ایک شپ کو ایک سمرین نے تباہ و برباد ڈبو دیا اور دوسرے شپ کو اس حد تک نقصان پہنچایا کہ وہ قابل استعمال بھی نہیں. لیکن فاکلینڈ میں تو ہوا تھا، اور برطانیہ نے جا کر جب کیا تھا تو وہاں تو انہوں نے ڈسٹرائے کیا تھا. بالکل 1982 میں فاکلینڈ میں جب یہ والا ہوا تو HMS کانکرر ایک ان کی نیوکلیر سمرین تھی جس نے کہ ارجنٹینین کروزر تھا بلگرانو، اس کے اوپر وار ایکشن کیا، لیکن وہ ایک نیوکلیر سمرین تھی. دوسری بات یہ کہ وہ ہماری ظاہر ہے کنونشنل تھی، اور وہ جو ہے وہ ایٹمی آبدوز ہے. ایٹمی آبدوز جو ہے وہ حملہ کر رہی ہو، کسی پر بھی حملہ کرے گی تو ظاہر ڈسٹرائے کرے گی. اور دوسرا یہ کہ UK ایک بہت بڑی پار ہے جو کہ ایک چھوٹے سے ملک کے ساتھ ایک جنگ کر رہی ہے.
ہمارے والے کیس کے اندر پاکستان نیوی کا اپنے سے اتنی بڑی نیوی کے اگینسٹ جا کے ایسا اوفینسو آپریشن کرنا ایک ہسٹوریکل ویلیو رکھتا ہے جس پہ آج بھی ہم فخر کرتے ہیں، اور ہمارا دشمن آج بھی اس دن کو یاد کرتا ہے اور سوگوار ہوتا ہے کہ اتنا بڑا آپریشن ہمارے خلاف کیسے ایک سمرین نے کر لیا جو کنونشنل سمرین تھی۔ اچھا، آپ کے تو ان لوگوں سے جو کیپٹن تھے ایم اے کے لودھی صاحب اور کیپٹن حنیف صاحب اور کیپٹن آئی ایچ ملک صاحب اور کیپٹن کے ایم حسین صاحب، ان سے انٹریکشن ہوا ہوگا، کیسے لگتے تھے، کس طرح سے گئے تھے، انہوں نے وہ بتایا ہوگا کس طرح سے فینٹیسی ہوتی ہے، آپ کو کبھی اس طرح سے موقع ملا ہے ان کو؟ بالکل ملا، اور اچھا کیا آپ نے کہ میں بھی کہنے والا تھا نذیر نظاری صاحب، ابھی 65 کی جنگ ختم نہیں ہوئی، ابھی بہت کچھ باقی ہے بتانے کو۔ جی، وہ جو میں بات کر رہا تھا ان کے ہدف کی یا ٹارگٹ کی آبجیکٹیوز کی، 2-3 تو میں نے بتائے۔ سمرین والی بات میں نے کہا تھا غازی کی علیحدہ سے بتاؤں گا۔ جی، ان میں سے ایک آبجیکٹیو یا ٹارگٹ آف دی ہول آپریشن یہ تھا کہ سمرین جا کے بمبے کی ہاربر کے باہر کھڑی ہو جائے، 500 میل دور ہے یہاں سے، ان کے گھر پہ جا کے کھڑی ہو جائے، اور ان کے پاس اس وقت بھی ایئر کرافٹ کیریئر تھا وکرنت، ایئر کرافٹ کیریئر 1965 میں دنیا کی چند نیوی کے پاس ہوا کرتا تھا۔ وہاں جا کے یہ ان کو مجبور کریں گے کہ باہر آؤ، جب یہاں اٹیک ہوگا دوارکا میں تو وہ مجبوراً باہر نکلیں گے، اور نکلیں گے تو سبمرین غازی تیار کھڑی ہے، دے مار 4.5۔ لیکن یہ ہو نہ سکا کہ ایک آدمی، کروزر دہلی بھی وہاں موجود تھا، ایئر وکرنت بھی وہاں موجود تھا، 8 جہاز اور وہاں موجود تھے۔ نذیر نظاری صاحب، باہر نکلنے کی ہمت بہت زیادہ چاہیے۔ ہم 500 میل طے کر کے ان کے گھر پہنچ گئے، وہ اپنے ہاربر سے باہر آنے کو تیار نہیں۔ یہ ہے فتح ایسی جو دلوں میں چلی جائے۔ جی جی، میں چاہوں گا آپ ضرور بات کریں جناب حسن مختار صاحب۔ یہاں پہ پھر ریٹریٹ کروں گا کہ ہم نے ہمیشہ جو جنگ لڑی ہے، اور آج بھی جو ہم جس طرح سے جنگ لڑ رہے ہیں، یہ جذبہ ایمانی ہے۔ یہ ہم نے اپنی چھوٹی فورس کو اپنی بیٹر ٹریننگ، بیٹر ہیومن ایفیشنسیز سے ہم نے پورا کیا ہے، اور ہم اپنے ایک بہت بڑے دشمن کو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے آج بھی دیکھتے ہیں۔ اور یہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو جذبہ ایمانی ہے، دس از آر لیڈنگ پاور۔ یہ نہیں ختم ہونا، یہ مسلمانوں میں سے ختم نہیں ہونا۔ دیکھا نا کتنی بڑی کی اس قوم سے یا اس فوج سے کون لڑے گا جو گھر سے نکلے اس آبجیکٹیو پہ کہ شہادت ملے گی تو بہت بڑا رتبہ ملے گا، اور ان سے لڑے جو موت سے بھاگیں کہ یہ مر گئے تو کیا ہوگا؟ تو کیسے لڑ سکتے ہیں پھر؟ بھائی جنگ احد، جنگ بدر، اور یاد ہے کہ 313 1000 سے لڑ گئے اور 1000 3000 سے لڑ گئے۔ اچھا، آخرکار آئیے جو بمبئی کے باہر کمانڈر کرامت رحمان نیازی صاحب غازی کو لے کر کھڑے ہوئے ہیں، بالکل آپ کو بالکل صحیح نام یاد ہے، اور وہ جو کھڑے ہوئے ہیں، آپ کبھی بتاتے ہیں کہ کس طرح سے ایک کمانڈ کر رہے ہیں، سمرین کو لے کر جا رہے ہیں، اور سمرین جو ہے وہ وہاں موجود ہے، تو کیا وہ فیل کر رہے تھے؟ کیا کس احساس میں تھے؟ یہ کرامت رحمان نیازی صاحب جو بعد میں چیف آف نیول سٹاف بنے، اور جن افسروں کے آپ نے نام لیے کہ وہ جو لودھی صاحب تھے، مجھے بہت وہ کہا جا رہا ہے کہ جی آپ بریک لے لیں، یہ بہت دلچسپ ہے۔ ناظرین، آپ کو بہت لطف آئے گا کہ آپ کرامت رحمان نیازی جو پاکستان کے نیول چیف بنے، انہوں نے بمبئی میں جا کر وہاں کھڑے ہو گئے اور سمرین لے کر کھڑے ہو گئے، اور وہاں پر ان کا طیارہ بردار جہاز موجود تھا، اور وہ جو بڑا جو ایئر کرافٹ کیریئر تھا، اور اس کے ہوتے ہوئے یہ جا کر اپنی سمرین لے کر کھڑے ہو گئے، اور وہاں سے کوئی نکلنے کو تیار نہیں ہوا۔ بہت دلچسپ کہانی ہے، اور عبید اللہ صاحب بیان کریں گے مگر ایک وقفے کے بعد۔ ٹاپ 5 بریکنگ میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ ہمارے کموڈور عبید اللہ صاحب بتا رہے تھے کہ کس طرح کرامت رحمان نیازی جو ہیں وہ وہاں پہنچے بمبئی، اور کس طرح سے انہوں نے وہ جو پورے کا پورا ان کا طیارہ بردار جہاز تھا وہ بھی نہیں نکلا، اور ان کی کوئی اور وارشپ بھی باہر نہیں آیا، اور وہاں سے ہو کر خیر خیریت سے واپس بھی آ گئے۔ جی، وہ بتاتے ہیں کہ بھائی عبید اللہ ہم سے تو بہت ہی سینئر اور ہمارے بہت ہی
محترم اور بہت ہی ایفیکٹو قسم کے وہ چیف آف نیول اسٹاف بنے، وہ بتاتے یہی ہیں کہ وہاں ہم بامبے ہاربر کے باہر انتظار کرتے رہے، بامبے سے لے کے کاٹھیا واڑ تک پیٹرولنگ کرتے رہے کہ بھائی کسی پورٹ سے کوئی نکل آئے، کوئی چھوٹا ہی جہاز مل جائے تاکہ اپنا ذرا ناشتہ لیں، مگر کوئی جہاز نکل کے باہر نہیں آیا اور وہ تشنگی رہ گئی۔ بتانے کی بات یہ ہے، سوچ دیکھیں آپ کہ گھر چھوڑ کے 500 کلومیٹر مائل جا کے وہاں کھڑے ہونا پوری وار تک، اور اس انتظار میں کہ پنجہ لڑانا ہے یہاں پر کوئی نہ آئے۔ آف کورس ایک تھرسٹ رہ جاتی ہے ان کو، اچھا یہ تو تھا ہمارا ماضی کا، ہم کچھ ماضی کا اور بھی قصے سنیں گے، لیکن اشرف بھٹی صاحب آپ یہ بتائیں کہ ہم آج کس پوزیشن میں ہیں، آج ہماری تیاریاں کیسی ہیں، ہم کن شعبوں میں ہیں، اور آج کی نیوی کی پوزیشن کیا ہے؟ آج کی نیوی الحمدللہ پہلے سے بھی بہت زیادہ بہتر ہے۔ ٹائم کے ساتھ ساتھ ہم لوگوں نے بہت زیادہ ڈائمنشنز کے اندر اپنے آپ کو امپروو کیا ہے۔ اگر ہم خالی میری ٹائم ٹیررزم کی بات کریں تو اس میں کمبائنڈ ٹاسک فورس 150 کا حصہ ہم 2004 سے ہیں، اور میں بڑے فخر سے یہ بات کہتا ہوں کہ ہم اس وقت 10ویں دفعہ اس ملٹی نیشنل ٹاسک فورس کو کمانڈ کر رہے ہیں، لیڈ کر رہے ہیں، جس کا کام میری ٹائم سیکورٹی آپریشنز ہے اور اینٹی ٹیررزم اور آرگنائزڈ کرائمز کے اگینسٹ کام کرنا ہے۔ سملرلی اگر میں بات کروں، اچھا اس ٹاسک فورس میں کتنی دنیا کے کون سے اور ملکوں کی بحریہ شامل ہیں؟ مطلب اور بھی تو نیویز ہوں گی جی، اس میں بہت سارے ممالک ہیں، جیسے امریکہ ہے، جاپان ہے، ملیشیا ہے، سنگاپور، بہت سارے ملک ہیں جو کہ اس میں موجود ہیں، اور اس کو پاکستان کو 10ویں دفعہ انوائٹ کرنا اس ملٹی نیشنل ٹاسک فورس کو کمانڈ کرنے کے لیے، میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑے اعزاز یعنی کی یہ بات ہے۔ پچھلے 13-14 سال میں آپ نے 10ویں مرتبہ اس کو لیڈ کر رہے ہیں، ان کی کمان کر رہے ہیں جو اینٹی ٹیررزم ٹاسک فورس ہے۔ اس کے علاوہ آپ اینٹی پائریسی جو ٹاسک فورس ہے اس پر بھی آپ کا ہوتا ہے، اور میں نے ان کی ڈیمانسٹریشنز بھی دیکھی ہیں، تو اس شعبے میں کس طرح سے ہو رہا ہے؟ اور یہاں پر دنیا کے اور ممالک بھی آ رہے ہیں۔ جی بالکل، اسی طریقے سے کمبائنڈ ٹاسک فورس 151 ہے، اس کا پرپس ہے کہ اینٹی پائریسی کے لیے کام کیا جائے، صومالیہ اور بحری قزاقی کو روکنے کے لیے وہ کام ہو، اقدامات کیے جاتے ہیں، اور اس کے اندر بھی بہت سارے ملکوں کی فورسز ہیں، نیول فورسز، ان کے ایئر کرافٹس، ان کے ہیلی کاپٹرز جو کہ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں، اور اس میں بھی ماشاءاللہ پاکستان نیوی 8 دفعہ کمانڈ کر چکی ہے، جو کہ کسی بھی طریقے سے کسی اعزاز سے کم نہیں ہے، جو یہ شو کرتی ہے کہ الحمدللہ پاکستان بحریہ پروفیشنلی دنیا کی بہت بحریہ سے بہتر ہے۔ الحمدللہ ہمارے اوپر پوری دنیا ڈیپینڈ کرتی ہے، اور دے لک فارورڈ ٹو اس کہ پاکستان نیوی لیڈ کرے گی اس ساری ملٹی نیشنل فورس کو، تاکہ پائریسی کے اگینسٹ کتنے ملکوں کی فورسز ہوتی ہیں اس میں 26 سے 30 یہ چینج ہوتی رہتی ہیں، جنرلی ایٹ این ایوریج 30 نیشنز ہوتی ہیں جن کے لوگ اور جن کے ویسلز، اور تمام کانٹیننٹس سے ہوتے ہیں؟ جی، تمام کانٹیننٹس جو ہیں وہاں کی نیول فورسز اس میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں۔ اس میں ایک چھوٹی سی بات میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں، انہوں نے دریا کو کوزے میں آلریڈی بند کر دیا ہے۔ بات یہ ہے کہ یہ کمانڈ ٹاسک فورس 150 بنائی گئی، 10-12 سال ہو گئے، پاکستان کو اعزاز بھی ملا۔ اس وقت ایڈمرل رضوی صاحب پاکستان نیوی کے، امریکن کی نیوی اور یو کے نیوی اور فلانی نیوی اور ڈھمکائن نیوی جن کا نام لیے 30 نیوی کا واحد کمانڈر ہے، یہ ساری فوج اس کے نیچے۔ ضروری بات کیا، کیومولیٹو ایفیکٹ کیا ہوا دنیا پہ؟ کیومولیٹو ایفیکٹ یہ ہوا جناب، انڈین اوشن کا اتنا بڑا سمندر جو ہے، جس کو ڈکلیئر کر دیا تھا کہ بحری قزاقوں سے خطرہ ہے، ہیومن اسمگلنگ، نارکوٹک اسمگلنگ اور ہر طرح کی جو اسمگلنگ ہے اس کو روکنا، اور قزاقوں اچھا یہ ٹاسک فورس سارے ٹریفک کو، سی ٹریفک جو چل رہا ہوتا ہے اس کو بالکل دیکھ رہی ہوتی ہے، اور اس کی سیکیورٹی کر رہی ہوتی ہے۔ اس کے دیکھنے کا نتیجہ کیا ہوا؟ جی، آفیشلی یونائٹڈ نیشن نے اس علاقے کو تھریٹ یا ڈینجر ایریا قرار دیا تھا، تو جو تجارتی جہاز چلتے ہیں، مرچنٹ شپ،
وہ انشورنس ایکسٹرا پے کرتے تھے. ہر جہاز, کراچی سے نکلنے والا جہاز اور پرشین گلف میں جانے والا جہاز بھی انشورنس کی مد میں ایکسٹرا پیسے دیتا تھا. اس ایفرٹ کا نتیجہ یہ نکلا, آج یہ سارا انڈین اوشن کا ایریا آف آپریشن جو ہمارا ہے, it has been declared free of Kazakh and free of everything. This is the result of all the effort of all these navy led by Pakistan Navy. یہ ہوا ہے. اچھا, ایکسرسائز امن ہوتی ہے تو اس کے کیا نتائج ہیں اور اس میں کتنی پارٹیسپیشن ہے اور اس میں کون کون لوگ جو ہیں 2007 سے جو آپ ایکسرسائز امن کر رہے ہیں, جناب کموڈور مختار صاحب, حسن مختار صاحب؟ سر یہ ایکسرسائز جو ہوتی ہے 2 سال میں ایک دفعہ ہوتی ہے. 2007 سے ہم نے یہ اسٹارٹ شوٹ کی اور 2017 میں ابھی ہم نے ایکسرسائز کی. اس میں ہر ایکسرسائز الحمدللہ بہت بڑی پارٹیسپیشن ہوئی فرام ریجنل ایز ویل ایز نان ریجنل نیویز. اس میں 28 سے 30 کبھی 24 اس طرح کی پارٹیسپیشن ہوئی, جس میں امریکہ, جاپان, ہماری ریجنل نیویز, اٹالین نیوی اور دوسری نیویز نے شرکت کی. اس کا جو مین آبجیکٹو ہے وہ یہ کہ انٹر آپریبلٹی کو انشور کریں اور ایک دوسرے سے زیادہ انٹریکشن بنائیں اور آپ ایک دوسرے کے آپریشنز کو بہتر طریقے سے سمجھ سکیں. نہیں, بہت اہم بات کی ہے آپ نے, لیکن نیوی جو ہے وہ ماحول کے لیے بھی کام کر رہی ہے اور بہت بڑا کام کر رہی ہے. اس پر ہم بات کریں گے, لیکن ایک بریک کے بعد لیتے ہیں ایک وقفے کے بعد آئیں گے اور نیوی جو ماحول کے لیے کام کر رہی ہے وہ بہت بڑا کام ہے, اس پر بات کریں گے. آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان کا نمبر 1 شو ٹاپ 5 بریکنگ. ٹاپ 5 بریکنگ میں ایک بار پھر خوش آمدید, اور میں جاؤں گا کیپٹن اشرف بھٹی صاحب کے پاس. جناب اشرف بھٹی صاحب, پاکستان نیوی جو ہے وہ بحری آلودگی جو ہے, میرین پولوشن جو ہے, اس کے بارے میں ایک خاص ٹاسک کر کے اور خاص امپورٹنٹ دے کر اس پر کام کر رہی ہے. ذرا اس کی تفصیلات بتائیں. جی, پاکستان نیوی نے خود اپنے لیے ایک ٹارگٹ جو ہے وہ سیٹ کیا کہ مینگرووز کی پلانٹیشن کے اوپر کام کیا جائے, کیونکہ مینگرووز جو ہیں وہ ہمارے ایکو سسٹم کا حصہ ہیں اور وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں نیچرل ڈیزاسٹرز کے اگینسٹ. تو یہ ٹاسک اپنے آپ کو خود ایک ٹارگٹ سیٹ کیا گیا کہ 1 ملین مینگرووز کو پلانٹ کیا جائے آل along دی کوسٹ آف بلوچستان, اور جو کہ ہم نے الحمدللہ بڑا سکسیس کیا ہے. اس کے علاوہ میری ٹائم یہ پولوشن, آپ نے مجموعی طور پر کتنے درخت لگائے ہیں؟ ہم نے 10 لاکھ درخت الحمدللہ 3 مہینے کے اندر ہم نے یہ کمپلیٹ. اور اس کے علاوہ یہ جاری ہے یا ختم کر دیا گیا ہے؟ ایک کنٹینیوس پروسیس ہے. یہ ٹارگٹ سیٹ کیے جاتے ہیں, چیف آف دی نیول سٹاف کی طرف سے ٹارگٹس ان کے ساتھ بھی ڈسکس کیے جاتے ہیں, اور ایک کنٹینیوس پروسیس کے تحت مینگرووز کو امپروو کیا جاتا ہے تاکہ ہماری جو مرین لائف ہے وہ بھی امپروو کر سکے, اور اس کے تحت ہم جتنا بھی مرین پولوشن کو کم کر سکتے ہیں ہم کریں. جی کموڈور عبیداللہ صاحب, آپ یہ بہت ہی امپورٹنٹ سبجیکٹ اور سوال آپ نے پوچھا ہے. پاکستان کے پاس 1,60,000 ہیکٹر مینگرووز ہیں, اور ان کی اہمیت کیا ہے؟ یہ بہت سارے کام کرتے ہیں. یہ مچھلیوں کے لیے, جھینگوں کے لیے بریڈنگ گراؤنڈ ہے. نمبر 2 سونامی کو, سیلاب کو روکتا ہے. نمبر 3 آکسیجنیٹ کرتا ہے. اور نمبر 4 لوکلز کو اس سے بہت فائدہ بریڈنگ کی صورت میں بھی ہوتا ہے اور لکڑی کی صورت میں بھی ہوتا ہے. تو چونکہ یہ کم ہو رہا تھا اس لیے پاک بحریہ نے یہ اپنے آپ پر کم ہونے کے کیا اسباب تھے؟ پولوشن کی وجہ سے کم ہو رہا تھا یا کٹائی ہو رہی تھی؟ بہت زیادہ پولوشن, مرین پولوشن ہر روز پوری پاک کراچی سے, خصوصاً ٹینری سے جو کرنگی میں واقع ہیں جہاں آپ کا آفس ہے, تھوڑا آپ بھی کوشش کریں ان کو رکوائیں, یہ سارا کے سارا فلوئنٹ ڈائریکٹ ان ٹریٹڈ پانی جو ہے اس میں جاتا ہے, جس سے مچھلیاں بھی مرتی ہیں, مینگرووز بھی مر جاتی ہیں, اور کچھ لوگ غربت کے مارے ان کو کاٹ کے اور جلانے کے لیے. اچھا کیپٹن حسن مختار صاحب, ایک اور کام نیوی نے کیا کہ ڈیزاسٹر میں ریلیف کرنا. ابھی جو سری لنکا آپ نے ٹیمیں بھیجی ہیں, پاکستان نیوی کی ٹیمیں گئی ہیں, اور اس طرح سے انہوں نے جا کر وہاں پر مدد کی ہے. جو وہاں پر سری لنکا میں سیلاب کی صورتحال ہوئی اور وہاں جا کر کیا, اس کی کچھ ڈیٹیلز کیا؟ یہ آج سے نہیں ہے, یہ 2014 میں سونامی آیا تھا اور آئی واز پارٹ آف دیٹ فورس.
جس میں ہم نے ایک آئل ٹینکر بھیجا تھا, اس کے ساتھ ہم نے ڈسٹرائرز بھیجے تھے, اور انڈونیشیا میں اور مالدیوز کے اندر یہ سنامی. یہ بہت دلچسپ ہے, اس کی تفصیلات بتائیں. ہاں جی ہاں, آئی واز دیر, میں نے وہاں پہ لٹرلی آئلینڈس کو فلڈ ہوتے ہوئے دیکھا تھا, اور لوگوں کے وہاں پہ جتنے کون سے علاقوں میں, میں نے سری لنکا میں, مالدیپ میں میں؟ مالدیوز کی بات کر رہا ہوں. ایٹ دیٹ پوائنٹ آف ٹائم آپ مالے میں اسٹیشن کر رہے تھے؟ جی, ہم مالے میں اسٹیشن, ہم نے اینکر کیا ہوا تھا جہاز. آئی واز آن PNS نصر, پاکستان کا سب سے بڑا آئل ٹینکر ہے. تو جب ہم وہاں پہنچے تو سونامی کی آ چکی تھی وارننگ, اور پھر ہمارے سامنے سونامی آیا, اور دیٹ واز دا ٹائم وین وی اسٹارٹیڈ آر ریلیف آپریشن. اور جب ہم نہیں, سونامی کا کیسا منظر تھا؟ سونامی اٹ واز لائک ہیوک, اور ایک سمندر سے ایک لہریں اٹھ رہی تھیں, اور وہ جو آپ کا مالدیوز کے چھوٹے چھوٹے آئلینڈز ہیں ان کو فلڈ کر رہی تھیں, اوورٹیک کر جاتی تھیں ان کے اوپر. یعنی وہاں تو بہت سے میں نے دیکھا ہے کہ ریزورٹس بنے ہوئے ہیں, ہوٹل بنے ہوئے ہیں, اور جگہ جگہ پر جو ہے تو ظاہر ہے وہاں پر لوگ رہ رہے تھے, تو وہ متاثر ہوئے کیونکہ پانی تو اس کے اوپر آ گیا تھا. ایگزیکٹلی, ان کے اوپر جب پانی آ گیا تو جب ہم ایکچولی جب ان کو ریسکیو کرنے کے لیے جا رہے تھے بوٹس میں, تو میں نے خود دیکھا ان کی بلانگنگز, بیڈز تھے ان کے کرسیاں سب پانی میں تیرتی ہوئی اوپر آ رہی تھیں. آپ لوگوں نے وہاں جانیں بھی بچائیں لوگوں کی؟ جی ہاں, بہت. ہم نے کوئی 250 سے اوپر لوگوں کو بچایا اور اپنے جہاز پہ لے کے آئے, ان کو تمام طبی امداد مہیا کی. یہ جو وقت کی بات ہو رہی ہے, ایڈمرل آصف سندیلہ جی who then became چیف آف نیول اسٹاف, یہ اس وقت اس فورس کی کمانڈ کر رہے تھے جن کی یہ بات کر رہے تھے. وداؤٹ اینی پرمیشن فرام اینی ویئر ہی فلیو ہز ہیلیکاپٹرز اینڈ لینڈیڈ them in a place which was declared dangerous, evacuated 250 most nationals, اور ان ساروں کو لے کے جہاز پہ لایا گیا. سارے ہیلی کاپٹر سے نہیں آئے, باقی بوٹوں سے آپ لوگ لائے وغیرہ. اس کے بعد ان کو ایز اے کموڈور ون آف دی بگیسٹ ایوارڈ آف فرانس واز ایوارڈیڈ ٹو ایڈمرل آصف سندیلہ ایز اے کموڈور ایٹ دیٹ ٹائم. اچھا, یہ جو کام ہے یہ دنیا کی ہر نیوی کرتی ہے, یعنی, اور یہ کام انٹرنیشنل اوبلیگیشن ہے کہ بھائی سرچ اینڈ ریسکیو یہ کرنا جیسی طوفان آ جائے. بٹ آپ یہ دیکھیں گے خود بھی اس کا شکار تھے. جناب اشرف بھٹی صاحب, ایک کام اور بھی تو آپ کرتے ہیں. پاکستان کی نیوی جو ہے وہ ریجنل جو نیویز ہیں, یعنی سعودی عرب ہے, عمان ہے, بحرین ہے, قطر ہے, یا یہاں کی جو ایران ہے, ان کی نیویز کو ٹریننگ دیتے ہیں. آپ اس سلسلے میں کچھ بتائیں تفصیلات کی کیا ہوتا ہے؟ جی, ٹریننگ ہوتی ہے, بائیلیٹرل ایکسرسائزز ہوتی ہیں. اگر میں چند ایک کا نام لوں, جیسے تو سعودی عربیہ کے ساتھ ہم ہر 2 سال کے بعد ایک ایکسرسائز کرتے ہیں, نسیم البحر. عمان نیوی کے ساتھ ہماری ایکسرسائز ہوتی ہے, ثمر الطیب. ابھی ہم نے فرسٹ ٹائم اس سال ملیشین نیوی کے ساتھ ایک ایکسرسائز کی, میل پیک 17. اس قسم کی جو ایکسرسائز اسلی ہوتی ہیں, جیسے ایک امن ایکسرسائز کی بات ہو رہی تھی. امن ایکسرسائز جو ہے وہ ہم لوگ الحمدللہ 2007 سے کر رہے ہیں. ونس وی اسٹارٹیڈ آف تو اس میں پوری دنیا سے 28 نیشنز نے اس کو پارٹیسپیٹ کیا اس کے اندر. لیکن ابھی جو ہم نے فیبرری میں اس سال کی ہے, اس کے اندر ہمارے پاس 37 نیشنز نے پارٹیسپیٹ کیا. ان کی نیشنوں نے آ کے اس میں نہ صرف ہاربر میں ایکسرسائزز کی, انٹرنیشنل میری ٹائم کانفرنس جو آرگنائز کی گئی تھی, ایک میگا ایونٹ تھا, اس میں پارٹیسپیٹ کیا, بلکہ سمندر میں گئے. میوچل ایکسرسائزز, میوچل ٹریننگ اور میوچل انٹرسٹ کو آپس میں ڈسکس کیا گیا, جس سے بہت سارے نئے ایونیوز بھی ایکسپلور کیے جاتے ہیں. جیسے آپ نے بڑا اچھا یہ سوال بھی کیا تھا یہ سری لنکا کے پوائنٹ آف ویو سے, تو اس میں بھی یہی ہے ریجنل ہیلپ اور ڈیزاسٹر ریلیف آپریشنز, جس میں PNS ذوالفقار مئی کے مہینے میں وہاں پہ گیا, اور وہاں پہ بہت زیادہ فلڈز آنے کی وجہ سے ڈیزاسٹر ریلیف آپریشنز کیے. اس میں نہ صرف فری کھانا وہاں تقسیم کیا گیا, پینے کا صاف پانی بھی دیا گیا. اس کے پاس جو ہیلی کاپٹر تھا, جیسے سر بھی بتا رہے تھے کہ سونامی میں جیسے بہت زیادہ ہیلپ کی گئی. مجھے یہ کہا جا رہا ہے کہ ذرا بریک لے لی جائے. اشرف بھٹی صاحب, ہم ایک وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد ہم نے بہت اہم بات کرنی ہے کہ
ہمارے یہاں اب انڈیجینیس ہم ڈیولپ کر رہے ہیں، ہم اپنے شپ بنا رہے ہیں، ہم اپنے جو ہے وہ آئل ٹینکر بنا رہے ہیں بڑے بڑے، اور ہم نے بہت سی چیزیں جو ہیں وہ مختلف ملکوں کے اشتراک سے بنا رہے ہیں، اور بڑی اہم ڈیولپمنٹس ہو رہی ہے، اور ہمارا کراچی شپ یارڈ جو ہے وہ انتہائی فعال ادارے کے طور پر کام کر رہا ہے۔ ہم اس پر بات کریں گے، لیتے ہیں ایک وقفہ، وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں اور ہماری یہ گفتگو جاری رہے گی۔ پروگرام ٹاپ 5 بریکنگ میں ایک بار پھر خوش آمدید، اور جناب حسن مختار صاحب، آپ کا تو خاص ایکسپرٹی ہے انڈیجینیس، ہم پاکستان کا جو اپنا ہم بنا رہے ہیں سیکورٹی میں، بہت سی چیزوں کا اضافہ کر رہے ہیں، بہت سی نئی چیزیں آ رہی ہیں اور مختلف ملکوں کے اشتراک سے بنا رہے ہیں، ذرا اس کی تفصیل آپ۔ پاکستان نیوی نے ہمیشہ سیلف ریلائنس کی طرف کوشش کی ہے اور اس میں ہم بہت حد تک کامیاب ہوئے ہیں۔ میں نیول ہیڈ کوارٹرز میں ایز ڈائریکٹر شپ بلڈنگ میں سرو کر چکا ہوں، اور اس کی وجہ سے میں آپ کو بہت وثوق سے بتا سکتا ہوں کہ اس وقت ہماری جو شپ بلڈنگ کیپیبلٹیز ہیں ماشاءاللہ ود رسپیکٹ ٹو کراچی شپ یارڈ، مینی فولڈ جو ہیں وہ امپروو ہوئی ہیں اور انہانس ہوئی ہیں۔ اس میں کراچی شپ یارڈ کی بہت کاوشیں ہیں، ان کے انجینئرس کی، اور پاکستان نیوی ون آف دا بگیسٹ کسٹمرز فار آپ کا انپوٹ جناب عبید اللہ صاحب، کیونکہ ٹائم بہت مختصر ہے، اس لیے میں ابھی تک شپ یارڈ میں سبمرین کنسٹرکشن ہو چکی ہے، فریگیٹ گائیڈڈ میسائل فریگیٹ بن چکے ہیں، چل رہے ہیں، گن بوٹ اینڈ میزائل بوٹ بن چکی ہیں، چل رہی ہیں۔ اس کے علاوہ اس وقت او پی وی بن رہا ہے، پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا وارشپ ٹینکر ٹرکش کے ساتھ مل کے بالکل آخری مراحل میں ہے کمپلیشن۔ جناب اشرف بھٹی صاحب، یہ جو انڈیجینیس آپ ڈیولپ کر رہے ہیں، اور اب تو بڑی خبر بھی ہے نا کہ چین کے اشتراک سے، چین کے ساتھ آبدوز کا بھی کچھ آپ کے پاس آبدوزیں آنے والی ہیں۔ جی الحمدللہ، کانٹریکٹ چائنا کے ساتھ سائن ہو چکا ہے، انشاءاللہ بہت جلد ہمارے پاس چائنا سے سبمرینز آنا شروع ہو جائیں گی۔ 8 ہنگور کلاس سبمرینز انشاءاللہ تعالی ہمارے پاس ہوں گی بہت جلد، جن میں سے 4 سبمرینز چائنا میں بنائی جائیں گی اور 4 پاکستان میں بنائی جائیں گی، جو میں سمجھتا ہوں کہ اتنی اسٹیٹ آف دی آرٹ سبمرینز کو پاکستان میں بنانا انشاءاللہ تعالی ہماری کارکردگی کو اور ہمارے پروفیشنلزم کو اور جناب حسن مختار صاحب، فائنل ورڈ۔ فائنلی میں بسائڈز سبمرینز اینڈ شپس، ہمارا ایک بہت ہی فعال ادارہ ہے جسے انڈیجنس ٹیکنیکل ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن کہتے ہیں۔ اس کے چارٹر پہ آپ اس کے وائس پریزیڈنٹ ہیں؟ نہیں، میں اس کا ڈائریکٹر رہا ہوں، جی ڈائریکٹر، اور اس کی وجہ سے ہم نے ہمارے رجسٹر پہ اس وقت 1100 کے قریب لوکل انڈسٹریز ہیں، اور ڈفرینٹ چیمبرز جو ہیں وہ ہمارے ساتھ مل کے کام کرتے ہیں۔ ہم لوکل ٹیلنٹ کو، لوکل انڈسٹری کو اس کے ساتھ ملاتے ہیں، ڈیفنس سیکٹر میں لے کے آتے ہیں اور ڈفرینٹ پروجیکٹس کرتے ہیں۔ اس وقت ہمارے جو پروجیکٹس ہیں فرام اسٹریٹجک لیول ٹو ویری مائنیوٹ لیول، ہم اپنے انڈسٹری کو ملا کے اس میں کرتے ہیں۔ اٹس اے بگ اسٹیپ ٹورڈ انڈیجنائزیشن اینڈ سیلف ریلائنس۔ جناب ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے۔ ہم نے پاکستان نیوی کے ماضی، روشن ماضی، حال، شاندار حال اور بہتر اور روشن مستقبل کے بارے میں بات کی ہے۔ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے، اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔